تو ہمارے اکثر مراجع اور بزرگان کہ ایران میں 20 دن کم سے کم ایام فاطمیہ ہوتے ہیں، اور تقریباً تمام مراجع کے یہاں 20 دن یہ عشرہ رہتا ہے، اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ پورے سال کی انرجی اور رزق اور برکات ہم انہی مجالس سے حاصل کریں۔ اور پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا تھا 1029 سال پہلے کا، کہ شیعوں کی اس وقت اہم ترین علامت کیا تھی؟ وَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ شمار کی جو علامت تھی شام میں اور پورے فلسطین میں، اس زمانے کے پورے علاقے میں، کیا تھی؟ کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مجالس منعقد کرتے تھے۔ اور یہ ہم بتا چکے کہ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عزاداری امام حسین سے زیادہ اس زمانے میں عزاداری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ شیعوں کی زیادہ اہم اور بڑی علامت تھی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خلقت کے بارے میں کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، اس کا اگلا حصہ بڑی تیزی سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ حرف بحرف ان چیزوں کے بارے میں توجہ ہے۔ اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا، کل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اسے ترجمہ نہیں بیان کریں گے، کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خلقت حضرت آدم سے پہلے ہوئی۔ سوال کرنے والوں نے کہا کہ حضرت آدم سے پہلے ہوئی کیونکہ حضرت آدم کی نسل سے انسان ہے نا، تو سوال کرنے والے نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل حورا و انسیہ، وہ انسان ہیں لیکن حور انسان۔ کہاں تھا ان کا نور؟ فی حقۃ تحت ساق العرش، کہ عرش کے ایک پائے میں ان کا نور تھا۔ ان کی غذا کیا تھی؟ التقدیس والتحلیل والتحمید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں نقل ہوا کہ ملائکہ نے، اب یہاں پر جب کہا جاتا ہے ملائکہ، یعنی ملائکہ کے بہت سارے گروپس ہیں، بہت ساری، کچھ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے اشرف الانبیاء سے سیکھا، اب کچھ ملائکہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذکر جو ہے جناب سیدہ سے سیکھا، اور وہ قیامت تک کہتے رہیں گے، کچھ سبحان اللہ، کچھ کہیں گے والحمد للہ، کچھ کہیں گے ولا الہ الا اللہ، کچھ کہیں گے واللہ۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جو جناب سیدہ کی اس وقت غذا تھی۔ تو پھر اشرف الانبیاء فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ جنت کا پھل دیا جو ایک سیب کی صورت میں تھا، جب جبرائیل نے مجھے لا کے دیا، وقال علی السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا محمد کے اے محمد تم پر سلام، وقلت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وحبیب جبرائیل، کہ اے میرے حبیب جبرائیل آپ پر بھی سلام ہو۔ وقال یا محمد ان ربک یقرؤک السلام، اے محمد تمہارے رب تمہیں سلام کہتے ہیں۔ قلت منہ السلام والیہ یعود السلام، اسی سے سلامتی ہے، اسی سے سلام ہے اور اسی کی جانب تمام سلامتی پلٹتی ہے۔ قال یا محمد ان هذه التفاحة اهداها الله عز وجل اليك من الجنة فاخذتها وضممتها الى الصدر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے، اور اشرف الانبیاء نے وہ سیب لیا اپنے سینے سے لگایا۔ قال یا محمد یقول اللہ جل جلالہ کلھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسے کھا لو۔ فاکلتها فرأیت نورا ساطعا، تو میں نے اسے کھایا اور مجھ میں سے ایک نور ساطع۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کون فرما رہے ہیں، دوبارہ ہم تکرار نہیں کریں گے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اب نبی ہیں عام نبی نہیں ہے، رسول ہیں عام رسول نہیں ہے، اولو العزم ہیں اولو العزم بھی نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء نہیں ہے، بلکہ اشرف الانبیاء ہیں اشرف الانبیاء فقط نہیں ہے، بلکہ عالمین کے لیے انہیں محسوس ہو رہا ہے، اس نور کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نور جب مجھ میں آیا ہے تو مجھ میں سے نور نکلا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہم ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر ہیں، کوئی ہمارے لیے نہیں ہے صرف خیر کثیر، ہمارے لیے تو ہیں، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اس کے لیے خیر، اور نہ فقط اس کے لیے خیر کثیر۔ قال یا محمد یقول اللہ جل جلالہ کلھا یا محمد ما لک لا تاکل، اور اس کے بعد انہوں نے دکھایا، اس کے بعد جناب جبرائیل نے فرمایا فإن ذلک النور المنصورۃ فی السماء، یہ جو نور ہے یہ اس کا ہے کہ جس کا نام اللہ نے آسمان میں رکھا ہے منصورہ، وہی فی الارض فاطمہ، اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام رکھا ہے فاطمہ۔ سمیت فی الارض فاطمہ لأن فطمت شیعتها من النار، کیوں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کا شیعہ ہوگا، جو ان کے گروہ کا ہوگا، اللہ اسے دور کر دے گا جہنم سے۔ وفطمہ اعداؤها، ان کے دشمنوں کو دور کر دے گا کس سے؟ جنت سے۔ یعنی جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ دور ہو جائیں گے ان کے دوست جہنم سے، اور دور رہیں گے ان کے دشمن کس سے؟
جہنم سے، جنت سے. وہی فی السماء منصورہ ذالک قول عز وجل یوم اذن یفرح المؤمنین بنصر اللہ ینصر من یشاء، یعنی نصر فاطمہ لمحبیہا، کہ منصورہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا اور وہ یوم القیامت اپنے شیعوں کی نصرت فرمائیں گی. صلوات پڑھیں بر محمد والم. تو اس روایت کو تفصیل سے پڑھنے کا ہدف یہی تھا کہ بعض دفعہ جب پوری روایات پڑھی جاتی ہیں تو بہت سارے نکات اس سے نکلتے ہیں. البتہ جب بھی اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو ایک اور روایت میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی در حقیقت صرف اہل بیت. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور دعا کریں جس کی وجہ سے بھی یہ ایمرجنسی سائن ہے، کوئی اگر مومن وہ اصلا کوئی بھی انسان مشکل میں، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو حل فرما. اور تو میری روش ہے کہ جب بھی اسپتال سے گزرتا ہوں بچوں سے بھی کہتا ہوں ایک وقت آئے گا ہم بھی اس طرح کسی اسپتال میں ہوں گے، بالکل ایسی جیسے اس وقت کچھ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم بھی وینٹیلیٹر پہ ہوں گے بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لوگوں کے ڈائپر بندھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی جسم سے نجاست نکل رہی ہے، کچھ لوگ بالکل بے ہوش پڑے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہوں گے. جب بھی اسپتال کے سامنے سے گزرے ہیں سب کے لیے دعا کریں، یا اللہ جو بھی یہاں پہ پریشان ہیں ان کو شفا عاجل عطا فرمائے، اور جو اس کے اٹینڈنٹ ہیں کسی کے پیسے کے مسئلے ہیں، کسی کے فزیکل مسئلہ ہے، سارے انسانوں کے لیے دعا فرمائیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے بیان کریں کہ بعض دفعہ ایک دفعہ مجلس میں ہم نے کہا کہ آج ہم مجلس فضائل بیان کریں گے صدیق اکبر فاروق اعظم. تو کچھ لوگ ایک دم سے چونک گئے، تو ہم نے کہا صدیق اکبر فاروق اعظم اس کے بارے میں تفسیری ہمارا پورا ایک لیکچر ہے. در حقیقت یہ لقب مولا امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین بھی لقب مولا امیر المؤمنین مگر دوسروں کو دے دیے گئے. صدیقہ لقب جو ہے جناب سیدہ کا تھا، اب یہ لقب دے دیا گیا زوجہ رسول کو یعنی جناب عائشہ کو. اور یہ لقب صدیقہ ان کو دینا قرآن کی مخالفت ہے. کیوں؟ قرآن میں واضح فقط سخت قلوبکم، کہ اب آپ تصور کریں کہ القاب مولا امیر المؤمنین اسمگل کیے، فضائل اہل بیت علیہم السلام اسمگل. اہل بیت سے بغض کا یہ عالم ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہر دور میں قتل کیا جائے، نفرت. جب آپ تصور کریں کہ کیا ہوا رسول آل رسول کے ساتھ، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کی آل تو آل جس سبزی کو جناب سیدہ پسند کرے اور جس سبزی کو ان کے شیعہ پسند کریں اس سبزی پر بھی ظلم ہو جائے گا. قرآن پر ظلم الگ، اہل بیت پر ظلم الگ. عالم یہ ہے کہ جو انسان اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اس پر بھی ظلم، اور اگر کوئی سبزی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو اس پر بھی ظلم. جناب سیدہ دنیا سے جا رہے، کبھی تصور کریں کہ جب مولا اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، یہ جو جناب سیدہ کے مصائب ہم بیان کر رہے ہیں، پہلے دن بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ مصائب جناب سیدہ کے ہیں در حقیقت یا مولا امیر المؤمنین کے. ہاں یہ مصائب جناب سیدہ پہ پڑے. اور ہم نے ایک مثال بھی دی تھی، اگر کسی پر کوئی مشکل آتی ہے، مثال کے طور پر کسی بچے پہ کوئی مشکل آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ اگر ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سے محبت کرنے والے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب سیدہ نے تو اپنے مصائب پر صبر